الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کل ہم نے اپنی اس سیریز کے پہلے بیان میں یہ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ 6 صفات کیا ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم اپنی اسی سیریز کے دوسرے حصے میں داخل ہو رہے ہیں، اور آج کا ہمارا بہت اہم اور دل کو چھو لینے والا سوال یہ ہے کہ 6 صفات سے انسان کی زندگی کیسے بدلتی ہے۔ پچھلی سیریز میں ہم نے یہی سنا تھا، یہی پڑھا تھا، یہی بتایا تھا کہ 6 صفات کیا ہیں۔ آج دوسری ویڈیو میں 6 صفات سے انسان کی زندگی کیسے بدلتی ہے۔ تو سنیے میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، ہم میں سے ہر انسان اپنے کو بدلنا چاہتا ہے، اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہے۔ کوئی چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں سکون آئے، کوئی چاہتا ہے کہ اس کے دل میں سے بے چینی دور ہو، کوئی چاہتا ہے کہ اس کے گناہ چھوٹ جائیں، کوئی چاہتا ہے کہ اس کی نماز درست ہو جائے، کوئی چاہتا ہے کہ اس کے اخلاق اچھے ہو جائیں، کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ زندگی بدلے گی کیسے؟ چاہتے تو ہم بہت کچھ ہیں، لیکن یہ سب بدلے گا کیسے؟ ہمیں ملے گا کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جس کا ترجمہ ہے بے شک اللہ کسی قوم کی حالت پر اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں۔ سورہ رعد آیت نمبر 13 اور 11۔ اس آیت سے ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بدلے، لیکن اپنی عادتیں بدلنا نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں پسند کرے، لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں سکون ہو، لیکن گھر کے اندر ہماری زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، لیکن نماز کی فکر نہیں۔ کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی چیز ہم مانگتے ہیں تو ظاہر ہے ہم مسلمان ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سنیں، ہماری دعاؤں کو قبول کریں، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نماز کا تو ہمارا دل ہی نہیں کرتا۔ دعائیں تو ہم مانگتے ہیں، اللہ کو تو ہم مناتے ہیں، اپنی فرمائش تو کرتے ہیں، اس سے سامان تو مانگتے ہیں، چیزیں تو مانگتے ہیں، لیکن نماز کی طرف نہیں بڑھتے، نماز کی فکر نہیں کرتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل صاف ہو، لیکن دل میں دنیا کی محبت اور لوگوں کی شکایتیں بھری پڑی ہیں۔ ہم دوسری جگہ یہی بولتے بھی ہیں اور کوشش بھی یہ کرتے ہیں کہ مطلب صاف دل اچھا ہوتا ہے تو ہمارا بھی دل صاف ہو، لیکن کیا ہے اس دل میں کہ دنیا کی محبت بے پناہ بھری ہوئی ہے اور لوگوں کی شکایتیں بھری ہوئی ہیں، تو پھر بدلاؤ کہاں سے آئے گا؟ میرے عزیز بھائیوں، میری پیاری بہنوں، بدلاؤ آئے گا کہاں سے؟ بدلاؤ ہمارے اندر سے ہی شروع ہوگا انشاءاللہ۔ اور 6 صفات اسی کی اندرونی بدلاؤ کی ایک مشق ہے۔ جب انسان 6 صفات، یہ جو تبلیغ میں 6 صفات بتائی جاتی ہیں، یاد کرائی جاتی ہیں، تو اگر ہم انہیں دل کی گہرائی سے سمجھیں، سنیں، اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ ہماری زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ پہلی صفت ہے ہمارا کلمہ، کلمہ طیبہ یعنی ایمان۔ پہلی صفت کون سی ہے؟ ایمان کی۔ تو ایمان دیکھیں ہماری زندگی کو کیسے بدلتا ہے۔
اب دیکھنے میں تو یہ ہے کہ ایک کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور بولنے میں یہ ہے کہ پہلی صفت ایمان ہے، لیکن اس پر غور کریں کہ جب انسان کلمے کو دل سے اپناتا ہے، اپنے اندر اتارتا ہے، دلوں کی گہرائیوں میں ڈھالتا ہے اس کو، تو یہ کلمہ ہماری زندگی کو کیسے بدلتا ہے۔ لیکن کلمہ صرف زبان سے پڑھ لینے کا نام نہیں، کلمہ انسان کے عقیدے، سوچ اور زندگی کا رخ بدل دیتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کلمے میں انسان کیا کہتا ہے؟ جب انسان کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو پھر وہ اپنی زندگی کا مالک بھی اسی کو مانتا ہے۔ ظاہر ہے ہم کلمہ آج تو پڑھتے ہیں لیکن یقین نہیں ہے، جس طرح سے یقین ہونا چاہیے ہمارے یقین اس طریقے سے نہیں ہے۔ ہم کلمے میں تو یہ بیان کرتے ہیں، زبان سے تو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو پھر وہ زندگی بھی اسی کو، زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کو ہی مالک بنانا چاہیے۔ اور جب ہم زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کو مالک بنا لیتے ہیں تو ہماری زندگی بدلنے لگتی ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا مالک بنا لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، پھر وہ لوگوں سے ڈرنے کے بجائے اللہ سے ڈرنے لگتا ہے۔ کوئی بھی انسان ہے جب اللہ تعالیٰ کو مالک بنا لے گا تو پھر وہ لوگوں سے کیوں ڈرے گا؟ بھائی انسان اپنے مالک سے ڈرتا ہے، اور جب ہم نے اللہ پاک کو اپنا مالک بنا لیا تو پھر ہم اللہ سے ڈریں گے، لوگوں سے کیوں ڈریں گے؟ تو پھر وہ انسان لوگوں سے نہیں ڈرتا ہے بلکہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ پھر وہ لوگوں کو خوش کرنے کے بجائے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب ہمارے دلوں میں کیا ہے؟ لوگوں کی شکایتیں ہیں، نفرتیں ہیں، لیکن کوئی کام بھی ہم کرتے ہیں تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ تو وہ انسان کے اندر جب وہ لا الہ الا اللہ اندر دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے گا تو وہ انسان، اس میں کیا کہا گیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور جب ہم نے یہ کہہ دیا زبان سے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن ابھی تو یہ ہم نے زبان سے کہا، اور جب ہم اسے دل سے اثر کے ساتھ پڑھیں گے تو اس میں کیا ہے کہ ہم نے زبان سے صرف کہا تو ہے، لیکن ہم نے کیا کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنا مالک بھی بنا لیا۔ اور پھر ہم لوگوں کو خوش کرنے کے بجائے کیا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے، اور جب اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے۔ اور پھر ہر مشکل جب بھی آتی، دیکھیے مشکلیں آنا تو انسان کی زندگی میں ہے، مشکلیں تو آئیں گی، زندگی ہے، مشکلیں پریشانیاں آئیں گی، اور جن کا اللہ تعالیٰ پہ یقین نہیں ہوتا ان کو بھی آتی ہیں، جن کا اللہ تعالیٰ پہ یقین ہوتا ہے ان کو بھی آتی ہیں۔ مشکلیں تو آئیں گی، لیکن پھر ہر مشکل آتی ہے تو وہ بندہ کہنے لگتا ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ مشکل تو آئی ہے لیکن ہم صبر کرتے ہیں، اور ہمارے دلوں سے یہی صدا آتی ہے کہ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آج مشکل آئی ہے تو کل ہمارا اللہ ہماری مشکل کو ٹالے گا، اس سے نجات دے گا۔ پھر بیماری آتی ہے تو مایوس نہیں ہوتا ہے، پھر روزگار کی پریشانی آتی ہے تو حرام راستہ نہیں اپناتا ہے، اور جب ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط نہیں ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ تھوڑی سی بھی روزگاری میں کمی آئی، تھوڑے پیسے کم آنے لگے تو ہم حرام کی طرف جاتے ہیں کہ پیسہ آنا چاہیے کسی بھی طریقے سے آئے، اور جب ہم نے یہ سوچ لیا کہ کسی بھی طریقے سے آئے تو حرام حلال کی ہمیں تمیز ہی باقی نہیں رہ گئی۔ ہم تو پیسہ لائیں گے، کہیں سے بھی لائیں، حرام طریقے سے لائیں، حلال طریقے سے لائیں، لیکن پیسہ لائیں گے۔ تو وہ جب روزگار کی پریشانی آتی ہے تو وہ پھر بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف کو جو رجوع کیے ہوتا ہے تو وہ بندہ پھر حرام راستہ نہیں اپناتا۔ پھر کوئی اسے دھوکہ دیتا ہے تو وہ بدلہ لینے کی کوشش بھی نہیں کرتا، سارا اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اور جب بدلہ لینے کی کوشش نہیں کرے گا تو ظاہر ہے آپس میں دشمنی بھی نہیں بڑھے گی۔ بھائی دشمنی کس لیے بڑھتی ہے؟ کوئی ہمیں کچھ بولتا ہے تو ہم اسے جواب میں وہی بولتے ہیں، یا کوئی کچھ ہمارا دل دکھاتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے تو ہم اسے بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں دشمنی بڑھتی ہے۔
लेकिन अगर कोई हमारा दिल दुखाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, बदला लेने के बजाय सारा मामला हम अल्लाह ताला पे छोड़ देंगे और बंदे को लगेगा कि इसने तो कुछ बोला ही नहीं, तो जाहिर है उसके दिल में हमारी मोहब्बत पैदा होगी, तो आपस की बुराइयां भी मिटेंगी। ऐसे ऐसे हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी और यही है कलमे का असर। कलमा इंसान की सोच बदलता है। कलमे का असल मकसद क्या है? कलमा क्या करता है? कलमा इंसान की सोच बदल देता है हर तरीके से, क्योंकि कलमे में अल्लाह ताला को इंसान मालिक बना लेता है। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा। तो जब अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, यानी हमने अल्लाह को अपना मालिक मान लिया, और जब हम अल्लाह को अपना मालिक मान लेंगे तो उसी से डरेंगे भी, उसी को खुश भी करने की कोशिश करेंगे, और कोई हमारे पास मसला आएगा तो उसी पर छोड़ भी देंगे। कोई परेशानी आएगी तो हम क्या करेंगे कि अल्लाह ताला पे सब्र करेंगे, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए सब्र करेंगे, और जब हमें कोई खुशियाँ आएंगी तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे। तो अल्लाह से बंदे का ताल्लुक़ मज़बूत हो जाता है और उसका दिल बदल जाता है। तो कलमा क्या करता है? इंसान की सोच बदल देता है। आइए अब देखते हैं दूसरी सिफत क्या है, नमाज। नमाज कैसे इंसान को बदलती है। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, नमाज इंसान को किस तरीके से बदलती है? अगर इंसान की ज़िंदगी में नमाज आ जाए तो उसकी पूरी ज़िंदगी का निज़ाम बदल सकता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। अल्लाह ताला खुद सूरह अनकबूत आयत नंबर 29 में इरशाद फरमा रहे हैं कि नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। ज़रा सोचिए, इंसान दिन में 5 बार अपने रब के सामने खड़ा होता है, वुज़ू करे, तकबीर कहे, रुकू करे, सजदा करे, अपने रब के सामने अपनी कमज़ोरी का इजहार करे, तो उसके अंदर क्या पैदा होगा? अल्लाह का डर पैदा होगा। और जब इंसान के दिल में अल्लाह का डर पैदा हो जाता है तो इंसान अकेले में भी गुनाह से बचता है। क्या करता है? गुनाह से बचता है। देखिए, हम अगर अपनी औलाद है, भाई बहन है, कोई गुनाह में मुब्तला है तो उनको कितनी कोशिश करते हैं कि ये गुनाह ना करें, लेकिन वो नहीं छोड़ते। कोई भी गुनाह हो वो नहीं छोड़ते। लेकिन जब इंसान का ताल्लुक़ नमाज से जुड़ जाता है तो वो अल्लाह ताला से उसका ताल्लुक़ इतना मजबूत हो जाता है, जब वो 5 टाइम अल्लाह ताला के सामने खड़ा होता है, कि वो गुनाह जो सबके सामने करने से डरता था वो तन्हाई में भी नहीं करेगा, क्योंकि पहले तो उसे बंदों का डर था और अब डायरेक्ट उसे अल्लाह ताला का डर है, क्योंकि उसने पहली सिफत में जब अपना मालिक मान लिया है, दूसरी सिफत में जब उसने मालिक मान ही लिया है तो फिर उसके जो अहकाम हैं, यानी जो फ़राइज़ हैं वो पूरे करने लगा है। तो फ़राइज़ में सबसे पहले है नमाज। जब वो नमाज की पाबंदी करने लगा, 5 टाइम अल्लाह ताला के सामने खड़ा होता है, तो वो दिल से डरने लगता है। ज़ाहिरी नहीं डरता, वो दिल से डरने लगता है। तो वो क्या करता है कि सामने तो दूर की बात, वो तन्हाई में भी गुनाह नहीं करता, क्योंकि उसे खौफ होता है अल्लाह ताला का, क्योंकि उसे मालूम होता है कि लोग नहीं देख रहे, लेकिन मेरा अल्लाह तो मुझे देख रहा है। यही नमाज का असल असर है। तो दूसरी सिफत हमारे अंदर इस तरीके से असर डालती है और हमारी ज़िंदगी को ऐसे बदलती है। नमाज दिल को अल्लाह से जोड़ने का ज़रिया है। तीसरी सिफत है इल्म और ज़िक्र। इल्म और ज़िक्र कैसे हमारी ज़िंदगी बदलते हैं। जिस इंसान को अपने दीन का इल्म नहीं होगा वो सही और गलत में फ़र्क कैसे करेगा। इल्म इंसान को बताता है क्या हलाल है, क्या हराम है, किस बात से अल्लाह ताला राज़ी होते हैं, किस बात से अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं, और फिर वो ज़िक्र करता है। तो ज़िक्र क्या करता है कि दिलों को ज़िंदा करता है। आज हमारी एक बड़ी परेशानी ये है कि हमारे पास दुनिया की बातें सुनने का वक्त है, लेकिन अल्लाह की बातें सुनने का वक्त ही नहीं है। मोबाइल के लिए वक्त है, सोशल मीडिया के लिए वक्त है, लोगों की बातें सुनने और लोगों से बातें करने के लिए वक्त है, लेकिन कुरान खोलने का वक्त नहीं। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों,
دل کو سکون دنیا کی چیزوں سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جس کا ترجمہ ہے یاد رکھو اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 13 اور 28۔ تو جب زندگی میں علم اور ذکر آتا ہے تو انسان کی سوچ بدلتی ہے اور دل کو سکون ملتا ہے۔ تو اس طریقے سے تیسری صفت ہماری زندگی کو بدل دیتی ہے۔ دیکھیے ہماری زندگی آدھی تو بدل چکی ہے، اب ظاہر ہے کلمہ آ گیا، نماز آ گیا، علم اور ذکر آ گیا، تو آدھی زندگی تو بدل چکی ہے، بچی آدھی زندگی۔ تو آئیے دیکھیے چوتھی صفت میں کیسے ہماری زندگی بدلتی ہے۔ چوتھی صفت کیا ہے؟ اکرام مسلم۔ یہ صفت انسان کے اخلاق اور رشتوں کو بدلتی ہے۔ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھائی بھائی سے ناراض ہے، بہن بہن سے ناراض ہے، رشتہ دار ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، کسی نے کچھ کہہ دیا تو سالوں تک دلوں میں بات رکھ لیتے ہیں۔ لیکن اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ مسلمان کی عزت کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، ایمان والے تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس لیے اپنے دونوں بھائیوں کے بیچ صلح کرا دیا کرو۔ سورہ حجرات آیت نمبر 49 اور 10۔ ذرا سوچئے، اگر ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کرنے لگے، اگر ہر انسان دوسرے کی غلطی معاف کرنے لگے، اگر ہم غیبت چھوڑ دیں، اگر ہم بدگمانی چھوڑ دیں، اگر ہم دوسروں کو نیچا دکھانا چھوڑ دیں، تو ہمارے گھر کیسے ہو جائیں گے؟ ہمارے رشتے کیسے ہو جائیں گے؟ ہمارا معاشرہ کیسا ہو جائے گا؟ اکرام مسلم انسان کو صرف اچھا انسان نہیں، اچھا مسلمان نہیں بناتا، بلکہ ایک اچھا انسان بھی بنا دیتا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں، پانچویں صفت ہے اخلاص نیت۔ یہ ہماری زندگی کو کیسے بدلتی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں سب سے بڑا بدلاؤ جب آتا ہے تب اس کی نیت بدلتی ہے۔ کب آتا ہے؟ دیکھیے ہم ظاہری طور پہ کچھ بھی کام کرتے رہیں، کتنے بھی اچھے کام کریں، برے کام کریں، لیکن انسان بدلتا کب ہے؟ انسان کے اندر بدلاؤ کب آتا ہے؟ جب اس کی نیت بدلتی ہے۔ ہم کام وہی کرتے ہیں لیکن نیت بدل جاتی ہے۔ لوگوں کے لیے کرنے والا انسان چاہتا ہے کہ وہ لوگ تعریف کریں۔ ظاہر ہے اگر ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں اور لوگوں کے لیے کر رہے ہیں تو ظاہر ہے یہی سوچیں گے کہ لوگ ہماری تعریف کریں۔ لیکن اللہ کے لیے کرنے والا انسان چاہتا ہے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، بس یہ کام، جب میرا کوئی بھی اچھا کام مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے تو میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ جو انسان اللہ کے لیے جو کام کرتا ہے تو اس کی صرف ایک سوچ رہتی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور لوگوں کو دکھانے والا جو کام کرتا ہے تو وہ یہی دیکھتا ہے کہ کیسا ہم کام کریں، لوگ ہماری تعریف کریں، اور ظاہر ہے جب تعریف نہیں ہوتی ہے تو اسے برا لگتا ہے، وہ کام کرنا چھوڑ بھی دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر موقوف ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1۔ میرے پیارے بھائیوں، نیت بدل جائے تو وہی کام عبادت بن سکتا ہے۔ گھر کا کام ہو، اولاد کی پرورش ہو، محنت مزدوری ہو، کسی کی مدد کرنا ہو، اگر نیت اللہ کی رضا کی ہے تو انسان کا معمولی کام بھی اس کے لیے اجر کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اپنے دلوں سے پوچھئے، میں یہ کام کس کے لیے کر رہی ہوں، یا میں یہ کام کس کے لیے کر رہا ہوں؟ لوگوں کے لیے، نام کے لیے، تعریف کے لیے، یا اپنے رب کے لیے؟ اگر دل کہے اپنے رب کے لیے تو مبارک ہو، کامیابی انشاءاللہ ہے۔ تو اس طریقے سے پانچویں صفت ہماری زندگی کو بدلتی ہے، ہماری سوچ کو بدلتی ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں چھٹی صفت، سب سے لاسٹ صفت ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے، اور دیکھیے یہ ہماری زندگی کو کیسے بدلتی ہے۔ جب انسان خود دین کی طرف آتا ہے
تو اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میرا بھائی بھی اللہ کے قریب ہو۔ دیکھیے مثال کے طور پہ ہم نماز نہیں پڑھتے، مثال کے طور پہ جیسے ہم نماز نہیں پڑھتے، پھر کبھی ہمارے دل میں خیال آیا یا کسی کی اچھی کوئی بات سن لی، کچھ بھی سمجھ میں آ گیا تو ہم نے ایک ٹائم کی نماز پڑھی، تو سوچنے والی یہ بات ہے کہ جب ہم ایک ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں تو اسی ٹائم ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے کہ جو انسان نماز نہیں پڑھا وہ بھی پڑھنے لگے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو انسان کے اندر یہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، جب انسان کوئی چیز خود عمل کرتا ہے تو پھر اس کو دوسرے کی بھی فکر ہونے لگتی ہے نا۔ وہ دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے دین کی بات نہیں کرتا۔ اگر وہ کوئی بات اچھی کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ لوگ نیچا دیکھیں، ہم بہت بڑے بن جائیں گے، لوگ ہم سے کم مانے جائیں گے، لوگوں کو نیچا نہیں دکھاتا۔ وہ اپنے بھائی کو بچانے کے لیے دین کی بات کرتا ہے کہ جو کام ہم اچھا کر رہے ہیں تو وہ ہمارا بھائی بھی اچھا کرنے لگے، یا ہم جس کام سے بچ رہے ہیں تو وہ ہمارا بھائی بھی بچنے لگے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ سورہ نحل آیت نمبر 16 میں اور 125 میں کیا ارشاد فرماتے ہیں، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلائیے۔ جب ہمارے اندر یہ چھٹی صفت موجود ہوگی جس کا نام ہے دعوت و تبلیغ۔ دعوت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دوسروں کو صرف باتیں سنائیں، سب سے پہلی دعوت ہمارا اپنا عمل ہے۔ اگر ہم نماز کی دعوت دیں اور خود نماز نہ پڑھیں تو کیا اثر ہوگا؟ نہیں نا۔ اگر ہم اچھے اخلاق کی بات کریں اور خود لوگوں سے برا برتاؤ کریں تو کیا اثر ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے دعوت کا سب سے خوبصورت طریقہ ہے پہلے خود بدلو، پھر دوسروں کو بدلنے کی کوشش کرو۔ اور سب سے بڑی بات یہی ہے کہ جب ہم خود کو بدلنے لگتے ہیں تو ہماری زندگی بدلنے لگتی ہے، اور جب تک ہم یہ کریں گے کہ دوسرا انسان ایسا کرتا ہے، دوسرا ایسا کرتا ہے، وہ ایسا نہ کرے یا اسے طعنہ دیں یا جو بھی کرے، تب تک انسان نہیں بدل سکتا۔ لیکن اگر اس نے یہی چھوڑ کے یہ فکر کر لی کہ ہم ایسے بدلیں، ہم نیک بن جائیں، ہم نماز والے بن جائیں، ہم قرآن والے بن جائیں، تو ظاہر ہے اس کی زندگی انشاءاللہ بدلنا شروع ہو جائے گی۔ تو یہی ہے چھٹی صفت کا اصل اثر۔ میرے عزیز بھائیوں، میری پیاری بہنوں، اب ذرا پورے 6 صفات کو ایک ساتھ دیکھیے۔ کلمہ انسان کا عقیدہ بدلتا ہے۔ دوسرا ہے نماز۔ نماز کیا کرتی ہے؟ انسان کا اللہ سے تعلق بدلتی ہے۔ تیسرا ہے علم ذکر۔ علم ذکر کیا بدلتا ہے؟ انسان کی سوچ اور دل بدلتا ہے۔ چوتھا ہے اکرام مسلم۔ اکرام مسلم کیا بدلتا ہے؟ انسان کے اخلاق اور رشتے بدلتا ہے۔ پانچواں ہے اخلاص نیت۔ اخلاص نیت کیا بدلتا ہے؟ انسان کے اندر کا مقصد بدل دیتا ہے۔ چھٹا ہے دعوت و تبلیغ۔ دعوت و تبلیغ انسان کی فکر بدل دیتی ہے، یعنی 6 صفات انسان کے باہر سے زیادہ اندر کو بدلتی ہے۔ ظاہر تو ہمارا بدلتا ہی ہے اور باطن بھی ہمارا بدلتا ہے، اور جب اندر بدلتا ہے تو باہر کی زندگی بھی بدلنے لگتی ہے۔ ایک مثال دیکھیے۔ مثال کے طور پہ ایک انسان ہے، پہلے نماز میں سستی تھی، غصہ بہت آتا تھا، لوگوں سے جھگڑا کرتا تھا، غیبت کرتا تھا، ہر وقت دنیا کی فکر میں رہتا تھا۔ پھر اس نے دین کی طرف رخ کیا، کلمے کا یقین مضبوط کیا، نماز کی پابندی شروع کی، قرآن پڑھنا شروع کیا، ذکر شروع کیا، لوگوں کی عزت کرنا سیکھا، اپنی نیت کو درست کیا، دوسروں کو بھی نیکی کی طرف بلانا شروع کیا۔ اب وہی انسان پہلے سے الگ ہے، اس کا گھر وہی ہے، اس کا کام وہی ہے، اس کے حالات شاید وہی ہیں، لیکن اس کا دل بدل گیا۔ اور جب دل بدلتا ہے تو انسان مشکلوں کو بھی نئے انداز سے دیکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرا رب تو میرے ساتھ ہے۔ ذرا اپنے دل سے پوچھئے میرے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، اپنے دل سے پوچھئے۔ آج ہم اپنے دل سے کچھ سوال کریں۔ کیا میری نماز مجھے بدل رہی ہے؟ کیا میرا کلمہ میری سوچ بدل رہا ہے؟ کیا میرے علم میں میرے اخلاق بہتر ہو رہے ہیں؟
क्या मेरे ज़िक्र से मेरा दिल नरम हो रहा है? क्या मैं मुसलमान की इज़्ज़त करता हूँ? क्या मेरी नीयत अल्लाह के लिए है? क्या मुझे दूसरों की हिदायत की फ़िक्र है? इतने सवाल अपनी ज़िंदगी में खुद से ही करना है। दूसरों से करना है, लेकिन पहले खुद से करना है। और जब खुद सारे सवालों का जवाब हाँ हो तो फिर इंशाअल्लाह दूसरों से भी करना है। इन सवालों का जवाब कमज़ोर है तो हमें मायूस नहीं होना है। आज से ही शुरू कर दीजिए, अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाइए। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, हम दुनिया को बदलने की बातें बहुत करते हैं, लेकिन याद रखिए, दुनिया बदलने से पहले खुद को बदलना होगा। अपने घर को बदलने से पहले अपना दिल बदलना होगा। दूसरों की इस्लाह से पहले अपनी इस्लाह करनी होगी। और यही 6 सिफात हमें अंदर झांकने का मौका देती है। हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि मैं 6 सिफात के बारे में जानता हूँ, बल्कि हमारा मकसद ये होना चाहिए मैं अपनी ज़िंदगी में इन 6 सिफात को लाने की कोशिश करता हूँ या कोशिश करती हूँ। क्यों? क्योंकि इल्म तब खूबसूरत बनता है जब वो अमल में आए। बात जब असर करती है तब वो दिल से निकले, और ज़िंदगी जब बदलती है तब इंसान अपने रब की तरफ सच्चे दिल से लौटता है। चलिए आखिर में अल्लाह ताला से दुआ कर लेते हैं। ऐ अल्लाह, हमारे दिलों को ईमान की हकीकत अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे कलमे का यकीन मजबूत फरमा। ऐ अल्लाह, हमें नमाज का पाबंद बना। ऐ अल्लाह, हमें नाफे इल्म अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी ज़बानों को अपना ज़िक्र करने की तौफीक दे। ऐ अल्लाह, हमारे दिलों से तकब्बुर, हसद, नफ़रत और कीना निकाल दे। ऐ अल्लाह, हमें हर मुसलमान की इज़्ज़त करने वाला बना। ऐ अल्लाह, हमारी नियतों को पाक कर दे। ऐ अल्लाह, हमारे हर अमल को सिर्फ़ अपनी रज़ा के लिए कर दे। ऐ अल्लाह, हमें दीन की सही समझ अता फरमा और दीन पर चलने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे घरों में सुकून अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी औलादों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे भाई बहनों की, रिश्तेदारों की और सारी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा। जो परेशान हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा। जो कर्जदार हैं उनके कर्ज अदा करवा। या अल्लाह, जो गुनाहों में मुब्तला हैं उन्हें सच्ची तौबा की तौफीक दे। और ऐ हमारे रब, हमें 6 सिफात सुनने वाला नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी में उतारने वाला बना। हमारे ईमान को मजबूत कर, हमारी नमाज़ों को कबूल फरमा, हमारे अखलाक को खूबसूरत बना, हमारी नियतों को पाक कर और हमारी पूरी ज़िंदगी को अपनी रज़ा के मुताबिक बना दे। आमीन आमीन आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो में एक लाइक करिएगा, और लाइक से ज़्यादा ज़रूरी है वीडियो को अपने तक ना रखिएगा बल्कि दूसरों तक भी शेयर करिएगा। अगर आपने ये वीडियो दूसरों तक शेयर की तो इंशाअल्लाह जो ये हमारी 6ठी सिफत है दावत व तबलीग, तो इसमें हम शामिल हो जाएंगे। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हमने जो बोला है, जो सुना है, जो दूसरों तक पहुंचाया है, अल्लाह ताला उन सब पर सबसे पहले अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और 6 सिफात से रिलेटेड कोई भी वीडियो अगर आपको चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो उस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएंगे। बाकी 6 सिफात की वीडियो हम बनाते रहते हैं। अपनी बहुत सारी दुआओं में हमें याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई सीरीज़ के साथ, तीसरी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।